سورہ توبہ کیسٹ نمبر 25۔ سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى ابن عطاء عن عبيد الله بن سيار النبي همام النبي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال قرظ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة هنين فسرنا في يوم قائد شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته فقلت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، حان الرباح۔ فقال: أجل۔ فقال: يا بلال، وصار من تحت سمرة كأن ذلها ذل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك۔ فقال: أسرج لي فرسي۔ اب فسر رحمت اللہ علیہ غزوہ حنین کے بارے میں جو روایات میں تفصیل احادیث مبارک میں مذکور ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے ابی عبد الرحمن الفہری، یہ ان کی کنیت ہے۔ نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یزید ابن اسید اور بعض کہتے ہیں یزید ابن انیس، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام تھا قرص۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فی غزوۃ حنین، غزوہ حنین کے موقع پہ، فسرنا فی یوم قائض، ہم اس حال میں ایسے دن میں چلے گئے جو دن بڑا شدید گرمی والا تھا۔ اس کی تفسیر بعد میں خود موجود ہے، یوم قائض معنی شدید الحر، یعنی جس میں بڑی سخت گرمی پڑی۔ فنزلنا تحت ظلال الشجر، ہمیں جو درختوں کے سائے میسر آئے تو ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر انہوں نے جا کے کچھ ٹھکانہ کیا۔ فلما زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، یعنی جب زوال ہو گیا، پہلے ہوتا ہے استوا، عین سورج سر پہ ہوتا ہے، پھر جب سایہ ڈھلنا شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ تو جب زوال ہو گیا، سورج ڈھلنا شروع ہوا، لبست لامتی، میں نے اپنا لباس پہنا، لاما کہتے ہیں زرہ وغیرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ ورکبت فرسی، اور میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، فانطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، وہو فی فسطاطہ، اور حضور پاک اپنے خیمے مبارک میں تھے۔
تو میں نے جا کے سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حان الروا. میں نے کہا حضور جانے کا چلنے کا وقت ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل، ہاں ٹھیک ہے وقت ہو گیا. فقال یا بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا. فصار من تحت ثمرۃ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے تھے. فکأن ظلها ظل طائر، اس کا درخت کا سایہ اتنا پڑ رہا تھا جیسے پرندے کا سایہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا سایہ، جیسے پرندہ اڑے تھا اس کا بھی تو سایہ نیچے ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے اٹھے اور حضور کی خدمت میں آئے اور کہا لبیک وسعدیک وانا فداؤک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میری جان مال سب آپ پہ فدا و قربان ہے. تو آپ نے کیا حکم فرمایا؟ فقال اسرج لی فرسی، حضور نے فرمایا کہ میرے گھوڑے پر میری دین وغیرہ کا انتظام کرو اور تیار کرو گھوڑے کو. فأخرج سرجا دفتاه من لیف لیس فیہ ما عشر ولا بطر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو آپ کے بیٹھنے کی زین نکالی گئی تو وہ کیا تھا کہ دونوں اس کے حصے جو تھے، لیف کہتے ہیں یعنی کھجور کا بورا جو ہے یہ بھرا ہوا تھا. اس میں لا عشر ولا بطر، نہ کوئی بڑائی نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی قیمتی چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے زین ہے. قال فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم مشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان فولى المسلمون مسلمين مدبرين كما قال الله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين. اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، ہم بھی سوار ہوئے اور ہم نے صفیں بنائی شام کو رات کو. لیکن تشامت الخیلان، جب دونوں سواروں کے گھوڑے ٹکرائے تو ایسی جنگ میں شدت ہوئی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اور یہ جنگ میں ہو جانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں. جنگ میں ایسے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی بہادر فوجیں جو ہے ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ صحابہ پر تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ صحابہ کے دل میں تھوڑا سا تعجب پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی کہ آج ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، بس اللہ کو یہ لفظ نہ پسند ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے ہر وقت احتیاط کے ساتھ لفظ نکالے، کیونکہ اپنی زبانوں سے ہی آدمی کاٹے جاتے ہیں، اپنی زبانوں سے ہی آدمی برباد ہوتے ہیں. یہی زبان ہے، اسی سے کلمہ کفر نکلے گا اور اسی سے کلمہ ایمان نکلے گا. تو کسی وقت بندہ ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے، ہلاکت و بربادی میں چلا جاتا ہے. اسی زبان سے نکاح ہوتے ہیں اور اسی زبان سے طلاق ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی سنبھال کے رکھے. اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضمن لی بین لحییہ وبین حقویہ اضمن لہ الجنت او کما قال. حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس یعنی ضمانت دے، کیا یہ ضروری نہیں کہ حضور کے پاس موجود ہے، یعنی قیامت تک بھی ضمانت دے کہ ان دو چیزوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا، تو اس کی جنت کا محمد عربی ذمہ دار ہے. یعنی اگر وہ یہ ضمانت دے کہ میں حرام نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں اپنی زبان کو غلط غیبت میں، نمیمہ میں، چغل خوریوں میں، جھوٹ بولنے میں، افطرا باندھنے میں، گالیاں دینے میں استعمال نہیں کروں گا، تو فرمایا اس کی جنت کا گویا میں ضامن ہوں. کتنی بڑی بشارت ہے. تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں پہ قابو پائے. اور آج اکثر دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنے فتنے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد بھی اسی زبان کو آزاد چھوڑنا ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے، جب آپ کسی کی برائی کریں گے، جب آپ کسی کا گلہ کریں گے،
جب آپ کسی کے اساتذہ کو، کسی کے مشائخ کو، کسی کے بزرگوں کو برا کہیں گے تو نتیجہ پھر فتنے سے در فتنہ اور فتنہ اور در فتنہ پیدا ہوتا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو قابو رکھیں، اگر بات کریں تو بہتر بات کریں، اگر بات نہ کریں تو چپ رہیں۔ چپ رہنا جو ہے یہ بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آدمی خاموش رہے اور زبان سے بات نہ نکالے۔ اسی طرح ہمارے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ پہلے تولو اور بعد میں بولو، یعنی پہلے اپنے دل میں وزن کرو گے یہ بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اس کے بعد بات، یہ نہیں کہ بات کرنے کے بعد تولتے پھرو کہ ہاں میں کیا کہہ بیٹھا، مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ایسے حالات میں زبان جو ہے اس کو پڑھے۔ تو صحابہ کی زبان مبارک سے لفظ نکل گیا تو اللہ کی طرف سے امتحان آیا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب فوجیں ٹکرائیں تو صحابہ پیچھے ہٹے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ثم ولیتم مدبرین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ انا عبد اللہ ورسولہ۔ حضور آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ ثم قال يا معاشر المہاجرین انا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے مہاجرین کو بلایا۔ قال ثم اقتام عن فرسه فأخذ كفا من تراب فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه فحزمهم الله تعالى۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقتحم عن فرسه، اقتحام کا معنی ہوتا ہے جلدی سے اترنا، لیکن ایک دوسری روایات میں حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ نے فرمایا ان کو حکم دیا کہ ناولانی حسبا، کہ نیچے سے مجھے کنکریاں اٹھا کے دو، تو انہوں نے نیچے سے کنکریاں اٹھا کے دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریاں لی اور کچھ پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون، شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون، شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون۔ تو جب حضور نے وہ مٹی پھینکی تو سب کے آنکھوں میں اور سروں میں پڑی، اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکست دی۔ قال يا على ابن عطاء فحدثني ابناؤهم ان ابائهم قالوا لم يبق منا الا ان ترضيناه فمه ترابا وسمعنا صلصلة بين السماء والارض كامرار الحديد على الدست الحديد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ ابن عطاء کہتی ہیں کہ بعد میں ان کے بیٹوں نے اپنے والدین سے روایت کی اور واقعہ بیان کیا کہ جب میرے محبوب نے وہ مٹی پھینکی تھی، لم یبق احد منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہ بچا، فامتلأت عیناہ وفمہ ترابا، کہ جتنے آدمی تھے نا، ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن حضور نے تو ایک مٹھی پھینکی ہے نا، تو سب کی آنکھیں اور منہ جو ہے مٹی سے بھر گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے سنا جیسے سلسلۃ من السماء الی الارض، کہ جیسے کوئی زنجیر آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہو، اور اس سے آواز ایسی پیدا تھی کہ امرار الحدید علی الدست الحدید، جیسے لوہے کا تھال ہو اور اس پر لوہے کی زنجیر کو کھینچیں اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی تو بعض اوقات لفظ مبارک میں امتحان آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب ان کو شکست ہو گئی اور صحابہ جب پہنچے واپس آئے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو چکی تھی۔ بس حضور نے فرمایا کہ لو لم ارمہم لم ینہزموا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میں ان کو مٹی نہ مارتا تو وہ شکست نہ کھاتے۔ اسی پر بھی اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا مدنی وہ تو ہم نے پہنچائی، آپ نے پھینکی تھی، آپ کی وجہ سے ان کو شکست آ گئی۔ آپ نے تو ایک مٹھی بھر کے سامنے پھینکی تھی، سب کو کس نے پہنچائی؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہنچائی۔
تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی امتحان ہو گیا کہ اللہ کو یہ اپنے نبی کا لفظ جو ہے یہ بھی قبول نہ ہوا کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں نے شکست دی ہے۔ شکست دینے والی اللہ کی ذات ہے، فتح دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے اسباب کی حد تک مٹی ایک طرف پھینکی ہے، لیکن تمام دشمنوں کے منہ میں مٹی پہنچانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وہكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابي داود الطيالسي عن عباد بن سلمة وقال محمد بن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عبد الرحمن بن جابر نبي جابر بن عبد الله قال فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى هنين فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدوا وتحيوا في مذائق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله وأصحابه حتى بهم الوادي في حماية الصبح فلما إن حتى الناس صارت في وجوههم الخير وشدت عليهم انكفى الناس من هادمين يقول أحد لا أحد۔ اب جناب اس حدیث سے مبارک میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ مالک ابن عوف بمن معه اپنا لشکر لے کے حنین کی طرف آیا اور وہ حضور پاک سے پہلے پہنچ گیا وادی حنین میں۔ انہوں نے تیاری کر لی وتحیّؤ اور بالکل تیار ہو گئے فی مضائق الوادی، جہاں جہاں سے وادی تنگ تھی نا گھاٹیاں وہی انہوں نے اپنے مورچے بنا لیے۔ اور اس کے بعد اقبل رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب آئے حتی ان حتی بہم الوادی فی حمایت الصبح، صبح کے وقت اندھیرے میں اس وادی میں جب حضور صحابہ کے ساتھ اترے فلما ان حتی الناس صارت فی وجوہہم الخیل، بس جو ہی وادی میں پہنچے تو آگے دشمن کے گھوڑے اور سوار نکلے اور انہوں نے ایسا حملہ کیا وانکفى الناس منہزمین، حضور کے صحابہ شکست کھا کے پیچھے دوڑے۔ لا يقبل احد على احد، پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ کون کے جائے، کسی کا خیال نہیں۔ ونہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الیمین یقول ایھا الناس علموا الی انا رسول اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الیمین دائیں جانب اپنا رخ کیا اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو پکارا کہ میرے صحابہ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ادھر کھڑا ہوں، کہاں دوڑ رہے ہو؟ انا محمد ابن عبداللہ فلا شیء ورکبت الابل بعضها بعضا فلما رأى رسول اللہ امر الناس قال یا عباس اصرخ۔ اب لیکن وہ کہتے ہیں حضور بلا رہے ہیں لیکن ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں تیروں کی زد سے۔ اور حضور نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور بھاگنے میں بھی اتنے بے ہوش ہو کے بھاگ رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت عباس زور سے پکارو یا معشر الانصار یا اصحاب السمرہ فاجابوه لبیک لبیک فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك ويحذف ذراعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس نے جب آواز دی، اللہ نے بڑا بلند آواز بنایا تھا، اس کے بعد جب صحابہ نے آواز سنی تو انہوں نے کہا لبیک حاضر۔ فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره، اب آدمی نے کوشش کی کہ اپنے اونٹوں کو موڑیں اور چلائیں لیکن اونٹ بالکل بھاگ بھاگ کے تھک چکے تھے تو اب ان کو طاقت ہی نہیں تھی چلنے کی، تو اس نے پھر اپنی زرہ بھی پھینک دی جو گلے میں تھی، تلوار لی اور کام جدھر سے آواز آ رہی تھی دوڑ پڑے کہ اب حضور بلا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اونٹ بھی چھوڑ دیے، پھر زرہیں بھی چھوڑ دیں گے، بس اب جا کے جان دینی ہے۔ حضور کی خدمت میں تقریباً 100 آدمی کے قریب آئے۔ فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار ثم جعلت آخرا بالخزرج وكانوا صبراء عند الحرب وأشرف رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم في ركابه فنظر إلى مجترد القوم فقال الآن هم الوتيس
قال فوالله ما راجعه الناس الا والاسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقون فقتل الله منهم من قتل وانهدم منهم من هدم وعفا الله على رسوله اموالهم وابناءهم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تقریباً 100 صحابی پہنچے. جب قریب آئے اور آنے والے انصار تھے خزرج کے، آخر میں خزرج والے. اب صحابی کہتا ہے وَكَانُوا صُبَرَاءَ عِندَ الْحَرْبِ، وہ جنگ کے وقت جم کے لڑنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے. وہ تو اتفاق ہے نا کہ پاؤں اکھڑ گئے. وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ، حضور آگے بڑھے سواری پہ. وَنَظَرَ إِلَىٰ مُجْتَلَدِ الْقَوْمِ، حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں. فرمایا الآن حمل وتی، صاحب نے فرمایا اب جنگ ہوئی ہے. ہم تو اچانک آئے اور آگے حملہ ہو گیا. وہ تو اس وقت جنگ کا تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا، چونکہ صبح کا اندھیرے کا وقت تھا اور وہ گھاٹیوں میں پہلے سے تیار بیٹھے تھے. حضور کے صحابہ جو ہی پہنچے انہوں نے حملہ کر دیا. اس وقت حالات حضور نے اب جنگ جو ہے گرم ہو گئی. اب صحابی کہتے ہیں واللہ ما راجع الناس، اب باقی صحابہ کا لشکر جو ہے چونکہ 12,000 کا لشکر ہے نا، ان کے آنے سے پہلے اس 100 آدمی نے ان کو مار مار کے باندھ کے حضور کے آگے قیدی بنا کے ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جماعت پہنچی تو دیکھا وہ تو قیدی بنے ہوئے حضور کے آگے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کے مقدر میں مرنا لکھا تھا وہ مر گئے اور جن کے مقدر میں شکست تھی وہ بھاگ گئے. مالک ابن عوف جو تھا وہ چلا گیا اور اس نے جا کے طائف کے قلعے میں پناہ لی اور اس کے بعد اپنے بیوی بچے اور اتنی بڑی جائیدادیں اور مال سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بھی عطا فرمائی، اموال بھی عطا فرمائے اور ان کے قیدیوں کے اولادیں بھی عطا ہوئیں. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً 40,000 بکری وہ چھوڑ کے بھاگے، 24,000 اونٹ چھوڑ کے بھاگے، 6,000 قیدی چھوڑ گئے. وہ بیوی بچے سب ساتھ لائے تھے، سب پکڑے گئے، وہ سب کو چھوڑ کے بھاگے اور 4 من کے قریب سونا چھوڑ کے بھاگے. اس کے بعد فرماتے ہوئے صحیحین من حدیث شعبۃ النبی اسحاق عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما ان رجلا قال له یا ابا مرض فررتم من رسول اللہ یوم حنین فقال لكن رسول لم يفر ان هوازن كانوا قبل رمات فمالكنا وحملنا عليهم من هزموا فاكلنا غنائم واستقبلونا بالصيام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ النجام برة البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا قال له یا ابا عمارہ، کنیت ہے، افرائیتم افررتم، کیا تم اس دن حنین والے دن حضور سے بھاگ گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے؟ فقال لكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفر. صحابی نے اپنی صفائی سے پہلے کہا پہلے بات سمجھو، حضور نہیں بھاگے تھے، ہم بھاگے تھے، ہم ہٹ گئے تھے، ہم بھاگے تھے. اصل وجہ کیا تھی کہ ان حوازن كانوا قوما رماتا، حوازن جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے. جب ہم ان کے سامنے آئے حملنا علیہم ان هزموا فاقبل الناس على الغنائم. یہ صحابی یہ قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نے حملہ کیا تو وہ بھاگے اور ہمارے ساتھی جو تھے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے ہمیں تیروں کی بھاڑ پہ رکھ لیا. اور اس کے بعد اصل وجہ یہ ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا تو حالات جو ہے نا جنگ میں یاد رکھیں کہ مختلف پیش آتے ہیں. آپ کو اتنی وادی میں تو 12,000 آدمی نہیں آ جائیں گے نا، میل کے کم از کم میل کے طول عرض میں آئیں گے. تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا. تو اس لیے ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کو پیش آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے جب فتح ہو گیا، اللہ نے میرے واقع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. تو اب اس میں ائمہ کا اختلاف،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے فتح عنوتن، یعنی حضور نے جہاد کر کے جنگ لڑ کے مکہ فتح کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ تو صلحن، مکہ صلح میں فتح ہوا۔ اب دیکھیں دونوں ائمہ کا اختلاف، اس لیے ہمیشہ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے اور جن کو اللہ نے علم کا کوئی ذرہ عطا فرمایا ہے، وہ کبھی ائمہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد میں فتح ہوا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صلح میں فتح ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ امام شافعی نے استدلال کیا کہ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے، هو الذی کف ایدیکم عنہم وایدیہم عنکم ببطن مکہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے روک دیا، قتال تو ہوا نہیں، لیا تو صلح میں فتح ہو گیا۔ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد الحرام میں قتال کی اجازت دی، اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ جب سے آسمان و زمین بنی ہے امن والا ہے، اس میں قتال حرام ہے۔ اگر کوئی میرے قتال سے حجت پکڑے تو ان اللہ احل لی، اللہ نے میرے لیے حلال کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مکے کو حرام کر کہ قتال نہیں ہو سکتا۔ تو اب امام صاحب بھی کس دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ جو فرمانے رسول مبارک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مکہ میں قتال کسی کے لیے حلال نہیں، اللہ نے میرے لیے بھی چند گھڑیوں کے لیے اجازت دی تھی، قتال حلال تھی، اس کے بعد بند کر دی گئی۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا سے حجت پکڑ۔ اب دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے ادب دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں سچے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی سچ کہتے ہیں، امام شافعی بھی سچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں صلحن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عنوتن۔ وجہ یہ ہے کہ قتال ہوئی ہے، قتال ہوئی ہے باقاعدہ، حضرت خالد بن الولید کی اور اکرامہ کی جنگ ہوئی ہے، باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے۔ تو جس جانب سے حضور آ رہے ہیں جنگ نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قول لیا صلحن کا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا خالد بن الولید کی قتال سے۔ انہوں نے کہا دونوں قول ٹھیک ہے کہ اسفل مکہ میں قتال ہوئی ہے اور اعلیٰ مکہ میں قتال نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قتال ہوئی تو اسی قتال میں آپ جب جاتے ہیں نا، جو ابھی معابدہ اور شیب عامر کہلاتا ہے علاقہ، اسی شیب عامر سے آگے جائے نا، ایسے چڑھائی اترنے کے بعد پھر جب نیچے اتریں گے ملاوی کی طرف ہے، یہی وہ ایک وادی اور گھاٹی ہے جس کو کہتے ہیں خندمہ، اس کا نام ہے خندمہ۔ تو خالد کے ساتھ جب حملہ ہوا تو فرّ اکرمہ من خندمہ، کہ وہاں خندمہ والے مقام سے پھر اکرمہ بھاگ گئے، وہاں بھاگ گئے، اور پھر بعد میں امان ملی تو آپ کی بیوی جا کے ڈھونڈ کے لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے اسلام لائے۔ فحسن اسلامہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اب اس لیے یہ ہوتا ہے اصل میں جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں ائمہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کہیں صحابہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ دونوں کی شان میں بے ادبی کا پہلو نہ نکلے، کیونکہ دونوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ کے قرآن سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے اخذ کیا۔ اب جیسے دیکھیں کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ بھائی حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے سب سے پہلے، کہا نہیں،
آپ سے پہلے تو کئی آدمی مسلمان ہوئے ہیں. دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے ہیں. تو اس قول کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا. آپ نے فرمایا کہ اسلمت من النساء خدیجہ، کہ عورتوں میں اول اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے. کیوں؟ جب حضور اترے ہیں تو اسی بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے ہیں نا، تو پہلا کلمہ تو بی بی خدیجہ نے پڑھا ہے. تو من النساء خدیجہ. اور صبیان بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں، اور رجال میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور غلاموں میں زید ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ام ایمن ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو پہلے. تو اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے اقوال کو جمع کیا کہ تاکہ کسی صحابی کو سب نے کہا سب ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بی بی خدیجہ اول. انہوں نے کہا بالکل اول ہے. عورتوں میں تو اول بی بی خدیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ علی اول ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے علی بھی اول ہے، لیکن بچوں میں تو سب سے پہلے علی اسلام لائے ہیں نا. آپ کی عمر اس وقت 8-9 سال تھی. اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور غلاموں میں اسلام لانے والے زید ہیں. پھر علماء نے اس کو یوں جمع کیا. انہوں نے کہا کہ بیوی مسلمان ہو جائے بڑی بات نہیں، بیوی تو خاوند کی بات مانتی ہے. تو بچے ہیں دوسرے حضور کے قریبی ہیں، اور حضور نے پالا ہے، تربیت بھی حضور نے کی ہے. اور آپ کے غلام زید اسلام لے آئے، وہ تو غلام ہے، غلام نہیں مانے گا سردار کی بات تو کون مانے گا. انہوں نے کہا کمال تو ابو بکر یہ ہے جو اسلام لایا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو نہ غلام ہے، جو نہ قریب ہے، اور جو نہ بچہ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، اور پوری سن رجولیت کو پہنچا ہوا ہے، اور وہ اسلام لے آیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جب احادیث میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء ان حدیثوں کو جمع کرتے ہیں. اسی طرح جب اقوال صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان اقوال کو جمع کرتے ہیں. اسی طرح جب ائمہ کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان کو جمع کرتے ہیں. اور اگر جمع نہ ہو سکے تو پھر جو راجی ہوگا اس کو ترجیح دیں گے، اور اس کے بعد دوسرے کو مرجوح قرار دیں گے. اللہ تبارک و تعالی تمام پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو فانہزم الناس، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وابو سفیان ابن الحارث، اور ابو سفیان ابن الحارث کو میں نے دیکھا، آخذ بلجام بغلته البیضاء، یہ آپ کی خچر ہے سفید جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، اور وہ آپ کی لگام یعنی پکڑے ہوئے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة أنه في مثل هذا اليوم في هومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة فليس صرية الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لحرب وهو مع هذا أيضا يركض إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ وَقُلْتُ، صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا کہ وَهَذَا فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ الشُّجَاعَةِ، یہ میرے مدنی پاک کی بہادری کی انتہا ہے. کیونکہ ایسے دن میں کہ جب لڑائی اپنی شدت پہ پہنچ جائے،
اور آپ کا لشکر کی آپ کو چھوڑ جائے اور آپ بھی خچر پہ سوار ہیں. خچر کوئی زیادہ دوڑنے والی تو نہیں ہوتی, گھوڑا ہو تو چلو دوڑ بھی جائے, نہ یہ بھاگنے کے کام کی نہ لڑنے کے کام کی. یہ تو خچر ہے نا, گدھے سے کچھ بڑی ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ حضور اپنی خچر کو پاؤں مارتے تھے اور دشمن کی طرف بھگا رہے تھے, ادھر ہی جا رہے تھے, پیچھے نہیں موڑ رہے تھے. اور پھر حضور کا خود کہنا کہ النبی لا کذب, ورنہ اس وقت تو آدمی چھپتا ہے نا, لیکن حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ جو نہ جانتا ہو جان لے میں محمد الرسول اللہ. یعنی یہ ہے کمال بہادری کہ آپ کے نیچے گھوڑا بھی نہیں ہے, آپ کا لشکر بھی ہٹ چکا ہے اور چند لوگ ساتھ رہ گئے, لیکن اللہ کے نبی پوری بہادری کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہوں. یہ مقام شجاعت ہے محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ. کہتے ہیں صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام قیامت تک حضور پاک پہ. وما هذا كله الا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه ولا سائر الأديان. اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور کی بہادری کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پہ اعتماد تھا, اللہ پہ توکل تھا, اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا مدنی میں تیری مدد کروں گا. اور حضور کو اللہ کی مدد پہ یقین تھا کہ مدد ضرور آئے گی اور اللہ میرے دین کو غالب کریں گے, تمام دنیا کے ادیان سے میرا دین غالب آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نصرت عطا فرمائیں گے. اللہ کے فیصلے پہ ایسا یقین کامل ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, صحابہ کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں لیکن محمد عربی کھڑے ہیں مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ولہذا قال تبارک و تعالی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اب دیکھیں یہاں فرق ہے, اللہ نے نبی پر بھی سکینہ اتاری اور صحابہ پہ بھی اتاری, لیکن درمیان میں وہاں عاطفہ ہے, معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے. یعنی حضور پہ جو طمانینت اتری ہے وہ الگ ہے, مسلمانوں پہ جو اتری ہے وہ الگ ہے. جو حضور تو کھڑے ہیں تو آپ پر سکینہ جو ہے ثبات کے لیے ہے, جمانے کے لیے ہے, اور مومنون کی تسکین ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ ہے اور پھر لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس لیے مفسر کہتا ہے سکینت ہو علی رسول طمانینت و ثبات ہو علی رسول والمؤمنین معه وانزل جنودا لم تروها. اللہ نے اپنا لشکر بھی اتارا, ایسا لشکر کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. لشکر ملائکہ کا تھا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے وہ ابلک گھوڑوں پہ سوار ہیں اور سرخ رنگ کے امامے باندھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نکلے ہیں. یعنی اچھا کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ نہیں دیکھا دن کو, اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. تو کسی کا دیکھ لینا وہ قلیل نادر کے معدوم کے اعتبار. مانا یہ ہے کہ سب صحابہ کو نہیں نظر آئے, بعض کو اللہ نے اگر دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انزل جنودا لم تروها الملائکۃ كما قال الامام ابو جعفر بن جرير حدثني الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان انه ابن ابي جميلة الاعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى ابن برسن حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نصاب الصيام ولم يقوموا لنا البشات قال لما كذبناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صائب البلد البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكرنا عنده رجال البيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا قالوا فانهزمنا وركبوا وقتها فلا فكانت إياها. اب اس حدیث سے اس روایت مبارک میں امام ابو جعفر بن جریر نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے. قال سمعت عبد الرحمن مولا ابن برسن, وہ کہتی ہیں کہ مجھے مشرکی رجل کان مع المشرکین, مجھے ایک ایسے آدمی نے حنین کا واقعہ سنایا ہے جو اس دن مشرکوں کے ساتھ تھا. وہ کہتی ہیں کہ لما التقینا نحن واصحاب رسول اللہ
الله صلى الله عليه وسلم هنين لم يقوا لنا الوشاد فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم. وہ کہتا ہے کہ مشرکین نے مجھے سنایا تھا کہ اس دن جب ہمارا آمنا سامنا ہوا حضور کے صحابہ کے ساتھ، اتنی دیر بھی نہیں ہوئی نا کہ بکری کا جتنا دودھ نکالا جاتا ہے ہم نے حملہ کر کے ان کو پسوا کیا اور ہم آگے بڑھے حضور کی طرف. کہتا ہے کہ جب ہم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حتی انتہینا الى صاحب البغلۃ البیضاء کہ سفید خچر پہ ایک آدمی کھڑے ہیں. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ہم نے جب قریب آئے دیکھا تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں. قَالَ فَتَلَقَّانَا عِنْدَهُ رِجَالٌ بِيضٌ حِسَانَ الْوُجُوهِ. حضور کے جب ہم قریب آئے حملے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے پاس بڑے خوبصورت گورے چٹے رنگ کے جوان کھڑے ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم قریب آئے انہوں نے بھی کہا کہ شاہت الوجوہ، جلے منہ تم کافروں کے، ہٹ جاؤ پیچھے سے. بس ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسی شکست ہوئی کہ تو پیچھے مار مار کے انہوں نے ہمارا ختم کر دیا. تو اصل میں وہ اللہ کے فرشتے اترے، اللہ کی مدد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی. اسی لیے میں نے عرض کیا نا، دیکھا جیسے مکہ مکرمہ ہے، ایک آدمی اس طرف سے داخل ہو، ایک آدمی باب السلام سے داخل ہو، ایک آدمی باب المدینہ سے داخل ہو، ایک آدمی باب الصفا کی جانب سے داخل ہو، تو ہر آدمی کو راستے میں الگ الگ احوال نظر آئیں گے. تو جو احوال نظر آئیں گے وہ وہی بیان کرے گا. اس لیے ایسی روایات میں بس اعتبار ظاہر تعارض ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا کہ جنگ میں تو احوال مختلف ہیں، ہر گھڑی میں احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وقال العبد ابو بکر البیہقی ابانا ابو عبد اللہ الحافظ حدثني محمد بن احمد بن بالوی حدثنا اسحاق بن نصر الجرمی قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا حارث بن وسيلة قال حدثنا قاسم بن الرحمن أبيه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس بقيت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر. حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل، یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنی کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں بڑے علم والے، کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کہتے ہیں حنین والے دن میں بھی حضور کے ساتھ تھا. فبلى عنه الناس وبقيت معه في 80 رجلا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ان 80 آدمیوں میں جنہوں نے حضور کا نہیں چھوڑا میں بھی ان میں تھا، میں بھی کھڑا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قال والذي هم الذي انزل الله عليهم السكينه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما. اور کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پہ سوار ہیں اور اس کو آگے ہی بڑھا رہے ہیں دشمنوں کی طرف. قال فحادت بغلته فمال عن السرج، وہ خچر جو ہے نا وہ شوخی کی تو حضور ذرا اپنی اس کی زین سے مائل ہوئے. فقلت ارتفع رفعك الله قال ناولني كفا من التراب ناولته. تو اصل میں حضور جھکے تھے مٹی لینے کے لیے، تو میں سیدھا کیا، حضور نے کہا اچھا جلدی کرو مجھے مٹی اٹھا کے دو. کہتے ہیں میں نے مٹی اٹھا دی فضرب به وجوههم فامتلأت اعینهم ترابا. آپ کا مٹی پھینکنا تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو مٹی سے بھر دیا. قال أين المهاجرون والأنصار قلت هم هناك قال اهتف بهم، آپ نے حکم دیا بلاؤ. فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب وظل المشركون أدبارهم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حضور نے مجھے حکم دیا کہ پکارو، میں نے بھی صحابہ کو پکارا. یہ مشکل نہیں ہوتی، حضور نے عباس کو بھی فرمایا، عبداللہ بن مسعود کو بھی فرمایا، جو وہاں کھڑے ہیں سب کو سنا کے بھی بلاؤ. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے پکارا نا صحابہ کو تو صحابہ ایسے لوٹے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے چمک رہے ہیں.
اور انہوں نے آگے یک بارگی جو ہے حملہ کیا، مشرکین جو تھے بھاگ گئے. ورواه الامام احمد فی مسندہ ان عفان به نحوه، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی مسند میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. واللہ اعلم. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ ہماری اصل میں سچی بات یہ ہے کہ عادت نہیں ہے، اور اللہ بچائے بھی کہ کسی کا گلا نام لے کے گلا کیا جائے یا نام لے کے کسی پر تنقید کی جائے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بہرحال اعلی حضرت جو ہیں جو گزرے ہیں، بہرحال وہ مکتب بریلوی سے تعلق تھا ان کا، اور انہوں نے کافی حد تک یعنی بدعات کو رواج دیا، اور حتیٰ کہ امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک میں ڈالا محبت رسول کے نام پر. اور یہ بات بھی آئی ہے دراصل، جیسے میں نے آپ سے کہا نا جی کہ 12ویں صدی تک آپ دیکھ لیں کوئی جھگڑا مذہب کے نام پہ کبھی نہیں ہوا. اختلاف ہوئے صحابہ میں بھی ہو گئے، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، بی بی عائشہ اور حضرت علی میں خلاف ہو گیا، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا، حضرت حسن حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن یہ نہیں تھا کہ مذہب کے نام پہ لڑائیاں لڑی جائیں کہ فلاں کا مسلک یہ ہے، کوئی ایک دوسرے کو حنفی کہہ کے لڑے اور شافعی کہہ کے لڑے. ہر آدمی اطمینان سے دین پہ عمل کر رہے تھے. 12ویں صدی میں جب انگریز آیا تو سائمن کمیشن جو اس نے بھیجا تھا، اس نے رپورٹ کی کہ یہ ایشیا کا علاقہ جو ہے یہ بڑا مذہبی علاقہ ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مذہب کے نام پہ فتنے پیدا کیے جائیں، ان کو مذہب کے نام پہ لڑایا جائے. یہ مذہب کے بڑے اندھے عاشق ہیں، اور جب ان کو لڑائیں گے تو آپس میں لڑتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ اور تم حکومت کر. تو انگریز کی یہ پالیسی تھی. اس نے پھر جن لوگوں کو خرید آباد کہتے ہیں یہ حضرات ان میں بھی تھے، یہ بھی خریدے گئے، اور انہوں نے پھر نئے نئے مسئلے اور نئے نئے چیزیں بنائیں، اور علماء توحید کے خلاف فتوے دیے، اور ان کو کافر کہا، مشرک کہا، گستاخ رسول کہا. اور اسی طرح پھر فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث مبارک کا انکار کیا، ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ کا انکار کیا، ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مہدیت کا دعویٰ کیا، اور پھر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ، یہ بھی ان کا خریدا ہوا بوٹا تھا. اب دیکھو جب پریشان ہوا ہے تو ان کی گود میں پناہ لی ہوئی ہے نا، جنہوں نے بنایا تھا وہی پناہ پکڑی جاتی ہے کہ بھئی اب ہمیں تو وہاں جوتے پڑے ہیں، اب ہمیں تو سنبھالو. انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹا، کوئی بات پھر ضرورت پڑے گی پھر تمہیں استعمال کر لیں گے. تو یہ دراصل سارے فتنے اس وقت اٹھے ہیں، ورنہ اس سے پہلے اللہ کی رحمت. اب دعا کرو کہ اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت پہ اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام ائمہ اولیاء پہ قائم و دائم رکھے. اور اللہ اس حکومت کو، اس ملک کو ہمیشہ امن والا رکھے، اور جو اس کے امن سے کھیلے اللہ اس سے خود بدلا لے. اللہ تبارک و تعالی دیکھو کتنا ایمان سے کہیں سکون ہے. ابھی مغرب آپ نے پڑھی ہے، ابھی انشاءاللہ عشاء آپ پڑھیں گے. ایمان سے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہے، کسی نے سرہ پہ ہاتھ باندھا ہے، کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے، کسی نے آمین زور سے کہا، کسی نے آہستہ کہا، کسی نے رفع یدین کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. میرے مدنی کی ساری حدیثوں پہ ایک وقت میں عمل ہو رہا ہے. اس سے بڑا اچھا منظر کیا ہو سکتا؟ اور دعا کریں اللہ اسی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ ادب والا بنائے. کہتے جی ہمارے ملک میں پاکستان میں بدعات و شرک کا بڑا زور ہے، اور آپ کی ہمیں وہاں ضرورت ہے. میں وہاں جاتا ہوں تقریر کرتا ہوں ہمیشہ. یہ اچھی دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے حرم سے محروم کرے. دعا کرو اللہ مجھے ہمیشہ حرم میں رہے، لیکن تمہاری خدمت بھی کرتا رہو، تمہارے لیے بھی حاضر ہوتا رہوں. ایک تو پہلے مجھے ایک پیر صاحب تھا، وہ پتہ نہیں اب مر گیا یا زندہ ہے، پتہ نہیں اللہ عالم.
تو اس کا ایک مجھے مرید ملا مکہ شریف میں، کافی پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا ہمارے پیروں کی ایسی تمہیں بد دعا لگی ہے کہ خدا نے تمہیں ملک چھڑوا دیا، تم رات دن توحید اور ہمارے پیروں کے خلاف، اور ہم مشرک ہیں اور قبر پرست ہیں، اور تو خاص طور سے میرے پیر کا بڑا گستاخ تھا، میرے پیر نے تمہیں بد دعا کی، تمہارا گھر گیا، سرداری گئی، زمینیں گئی، جگیریں گئی، سب کچھ گیا، ابھی یہاں ایک فقیر بن کے پڑے ہو پہاڑ کے کرائے کے مکان پہ۔ میں نے کہا یار پیر سے کہو ایک بد دعا اور کر دے کہ اللہ میری موت مدینے میں دیا۔ اگر یہ بد دعا ہے کہ مجھے اللہ کا کعبہ مل جائے تو ایک اور میرے لیے بد دعا کرا دو کہ اللہ خاتمہ میرا توحید پہ کر دے اور دفن مدینے میں نصیب ہو جائے۔ یہ تمنا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم حاضر ہیں میرے بھائی خدمت کرنے کے لیے، لیکن دعا کرو اللہ حرمین میں رکھے۔ اب جناب اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل جو کچھ چھوٹا ہے نا وہ پورا پورا پڑھیں گے، یعنی بالکل آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، جو رکعتیں چھوٹی ہیں نا ان رکعتوں میں جو پڑھا جاتا ہے یوں سمجھو اسی طرح پڑھ کے آپ نماز پوری کریں گے۔ جمعہ کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کے بعد نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد 4 سنتیں ہیں، لیکن ایک قول میں امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 6 رکعتیں ہیں، یعنی 4 پڑھ کے 2 رکعتیں پھر بھی پڑھے۔ اصل میرے بھائی بات یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک ہماری جٹی مثال ہے جٹکی، کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو ثواب بھی 2 رکعت کا ملے گا، لیکن آپ 4 پڑھیں گے، پھر 4 پڑھیں گے، پھر 6 پڑھیں گے تو سبحان اللہ اتنے رکعتوں کا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہی تو فرق ہے نا جی، الحمدللہ کہ ائمہ کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اجماع صحابہ ہو گیا تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعت تک پہنچ جاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار مکے والے تو 4 رکعتوں کے بعد طواف کر دیتے ہیں، ترویہ ہوتا ہے، ہم طواف تو کر نہیں سکتے، مدینے میں طواف تو ہے نہیں، تو اس کے بجائے ہم 4 رکعتیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ائمہ ہدی ہیں یا جو علماء حق ہیں وہ اپنے متعلقین کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توجہ دلاتے ہیں کہ تاکہ قیامت میں اللہ اس کے پلڑے میں زیادہ سے زیادہ اجر ڈالے۔ اب دیکھیں ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت، آمنا و صدقنا حضور کی حدیث ہے ہماری آنکھوں پہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سنتیں پڑھتے ہی گھر میں تھے، اور حضور نے ظہر سے پہلے بی بی حفصہ کی روایت ہے کہ حضور نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت 4 گھر میں پڑھ کے آئے، آگے چونکہ وقت موجود تھا تو حضور نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی، لیکن سنتیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اچھا اب ایمان سے کہیں کہ چلو ہم نے 2 پڑھی، لیکن 4 والی حدیث تو رہ گئی کہ نہیں؟ اگر ہم نے 4 پڑھی تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 2 والی پر بھی اور 4 والی پر بھی۔ تو یہی تفقہ ہوتا ہے ائمہ کا کہ ایسا قول اختیار کرو کہ حضور کے سارے فرمان پہ عمل ہو جائے۔ اور دوسرا یاد رکھو کہ قیامت میں ہمارے فرض میں جو نقص ہوں گے، ہماری نمازیں تو آپ جانتے ہیں جیسی ہیں، جیسا خشوع ہے، خضوع ہے، تعدیل ارکان ہے، تو ان نوافل سے ان کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو جتنی مال ہوگا تو کمی پوری کریں گے، جو پہلا مال ہی کھوٹا ہو تو کمی کہاں سے پوری کریں گے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، جتنا اللہ ہمت دے سکے سنتیں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ نماز پورے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیں، ٹکریں نہ مارا کریں۔ یہ جیسے ہمارے حضرات پڑھتے ہیں نا، ایکسپریس ٹرین جا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 منٹ میں جناب 20 رکعتیں ختم۔
اگر آدمی نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا ہے تو کیا کرے؟ اب کفارہ ادا کرے اور کیا کرے؟ توبہ بھی کرے اور روزے کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ جو ہے یا تو جناب غلام آزاد کرو، وہ نہ ملے تو اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ چیزیں نماز میں مثال کے طور پہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کسی نے زور کا کہا لگایا یا ایسا عمل کیا کہ دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ان چیزوں باقی تفصیل کتاب فقہ میں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں جب وضو کریں یا غسل کریں تو ناک میں جو پہنتے ہیں کچھ یعنی کوئی نتھی وغیرہ، بہرحال کوشش کریں کہ پانی پہنچے۔ بیٹی نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، گھر جا کے معلوم ہوا کہ اس کو ایام حیض ہیں۔ اب میرا بھائی یہ دیکھ لو کہ اس بیٹی کو حیض طواف سے پہلے آیا ہے، طواف کے بعد آیا ہے۔ اگر طواف کے بعد آیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، صفا مروہ ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں طواف کے دوران بھی ہو تو پھر ایک بکری دم ادا کر دیں، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ طواف کر رہے ہیں اور نماز جنازہ شروع ہو جائے، طواف روک کے نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ طواف جو ہے نفلی عبادات میں ہے اور جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اصل بات یہ ہے نا جی کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا صلی علیہم، اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ کافروں پر ولا تصلی علیہم، تو اس لیے جب قرآن میں حکم ہو تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ فرض۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک اور حدیث میں آ گیا، ایک آدمی کا جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس پہ قرضہ ہے، انہوں نے کہا ہے، کوئی چیز چھوڑی، انہوں نے کہا صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو جنازہ، تو حضور نے جنازہ خود نہیں پڑھا۔ تو یہاں سے سمجھ آیا کہ فرض عین ہوتا تو حضور کبھی نہ چھوڑتے، تو لہذا یہ فرض کفایہ ہو گیا کہ ادھر قرآن کی آیت تھی، ادھر عمل رسول تھا، تو جب شارع نے یہ عمل کیا تو سمجھ آ گیا۔ بہرحال تم جنازہ پڑھ کے اور سلام پھیر کے جہاں سے شروع کیا ہے چھوڑا ہے وہیں سے پھر شروع کر دو طواف اپنا مکمل۔ اور ایک میرے بھائی خیال کیا کرو کہ جب جنازہ ہوتا ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب حجر اسود والے کونے سے لے کر اس کونے تک جو آدمی آگے کھڑے ہو جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ امام کے آگے کھڑے ہو کے جنازہ شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی 3 جانب میں آپ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے امام سے آگے کھڑے ہونے کی مقتدی کو اجازت نہیں ہے۔ امام کا مقام یہ ہے کہ مقتدی اس کے پیچھے ہو، مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ اور امام تمہارے تابع ہو جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں امام کی اقتداء کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی آدمی محتاج نہیں ہے لیکن سبیل میں کھانا چل رہا ہوتا ہے، اگر یہ عام خیرات ہے تو ہر آدمی کھا سکتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ میں کھانا کھلایا جا رہا ہے یا صدقات واجبہ ہے پھر امیر آدمی نہ کھائے۔ اگر کوئی آدمی مسجد بنائے اور اس پہ اپنا نام لکھ کے لگا دیتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ نہ لگائیں تاکہ ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، لیکن بعض لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ بہت ساری مسجدیں موحدین نے بنائی اور بعد میں مشرکین آ گئے، صلاۃ و سلام شروع کر کے مسجدیں چھین لی، تو اس لیے بعض لوگ باقاعدہ نام لگاتے ہیں کہ بابا یہ تو بنائی موحدوں نے ہے، اس کی تو پیسہ بھی ان لوگوں نے لگایا، تمہارا کیا تعلق ہے مسجدوں سے؟ اگر یہ نیت ہے یا یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو بھی جذبہ پیدا ہو کے مسجد بنائیں تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ہر کام کو چھپا کے کریں بلا وجہ تاکہ ریا، شہرت، سمعت حاصل نہ ہو اور آپ کے ثواب میں کمی نہ آئے۔ اگر آدمی کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں اور تو آخری میں جب اٹھے گا تو آخری میں تشہد بیٹھے گا۔ نماز استخارہ جو ہے سنت ہے،
2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ مانگے. یہ آپ نے کیا لکھا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اچھے قول ہیں جو لکھا ہے ان الصدق طمانینۃ وان الکذب ریبۃ. ٹھیک ہے. نماز جنازہ کے بعد سلام جو ہے ایک طرف پھیرنے سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن 2 طرف پھیریں تو کوئی منع نہیں. تارا ایک ایئرپورٹ میں بیگ جو ہے کسی معلم کے آدمیوں نے گم کیا ہے تو ہم اس سے لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی انہوں نے گم کیا ہے، شبہ پہ نہ لے، یقین ہے تو لے سکتے ہیں. شریعت کے حساب سے لونڈی اب رکھنا جائز ہے. ہاں جائز ہے، پہلے گردنیں کٹواؤ نا، جہاد تو کرو نا. یہ تو نہیں کہ تنخواہ پہ رکھ لو یہ لونڈی حلال ہو جائے. لونڈی وہ ہوتی ہے جب کافروں سے جہاد ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، مال غنیمت میں جو آئے وہ لونڈی ہوگی. یہ نہیں کہ تنخواہ پہ رکھ لو یا خرید لو ایک عورت کہو لونڈی ہے. یہ تو جنگ لڑنے جاؤ نا، بچو گے تو لونڈی رکھو گے نا انشاءاللہ. تم حلوے والے مجنون نہ بنو نا، خون دینا بھی تو سیکھو نا. جنت البقیع میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف جانے نہیں دینے، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہے، تو وہاں مدینہ شریف میں جا کے پوچھو. گائے میں کل 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، تو 7 بکریاں ہیں، عقیقے میں بھی اس کی 7 بکریاں ہیں، لیکن افضل ہوتا ہے عقیقے میں کہ بکرا یا دمبا. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اور منہ کا پورا دھونا، یہاں تک بازوؤں کا دھونا، دونوں پاؤں کا دھونا، اور چوتھے حصہ سر کا مسح کرنا. جی جمعرات بھی مہربانی کر کے آپ تقریر کیا کریں، درس دیا کریں، ایک دن کوئی اور چھٹی کر لیا کریں، دعا کریں بھائی، اور کیا کہہ سکتے ہیں. ایک ہندو سے قرضہ لیا تھا، وہ گیا پھر ملا نہیں، واپس نہیں آیا. اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کو پہنچاؤ، اگر پتا کوئی نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دو، خیرات کر دو، خود نہ کھاؤ. حقوق العباد ہے، ہندو کا ہو چاہے کافر کا ہو. حضور جب ہجرت میں تشریف لے گئے، حضرت علی کو ساری امانتیں دے کے گئے کہ یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، کل سب کے گھروں میں پہنچا دینا.